بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بغداد کے کسی گاؤں میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جو کہ بہت ہی نیک دل اور دیندار تھے۔ ان کا دواخانہ گاؤں سے دور ایک پرانی سی عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ مطب جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ جو کچھ تم کو آج کے دن کے لیے درکار ہے ایک پرچی پر لکھ کر دے دو، اور وہ ایسا ہی کرتی۔ حکیم صاحب سب سے پہلے دکان پر آ کر وہ پرچی کھولتے اور بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت دیکھتے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اے اللہ میں صرف تیرے حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں، جو ہی تو میری مطلوبہ رقم کا بندوبست کرے گا میں اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر یوں ہی ہوتا۔ جیسے ہی مطلوبہ رقم پوری ہوتی حکیم صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے، پرچی پر لکھا ہوا سامان لیتے اور گھر چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی اور رقم کا حساب لگانے کے لیے بیگم کی دی ہوئی پرچی کھولی تو پرچی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو ان کا دماغ گھوم گیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پایا تو دیکھا کہ پرچی پر آٹے دال کے سامان کے بعد بیوی نے لکھا تھا کہ بیٹی کی شادی کا سامان۔ حکیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد شادی کے سامان کے سامنے لکھ دیا، یہ خدا کا کام ہے اور خدا ہی جانے۔ ایک دو مریض آئے، ان کو حکیم صاحب نے دوا دی۔ اسی دوران ایک امیر تاجر اپنی سواری پر ان کے مطب کے سامنے آ کر رک گیا، لیکن تاجر کے آنے کو حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ کئی بڑے بڑے تاجر حکیم صاحب کے پاس علاج کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب تمام مریض دوائی لے کر چلے گئے تو وہ تاجر اپنے گھوڑے سے اترا اور حکیم صاحب کو سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی دوائی لینی ہے تو یہاں قریب آ جائیے، اور اگر کسی اور مریض کی دوائی لینی ہے تو مریض کی کیفیت بیان کر دیں۔ وہ صاحب بولے کہ حکیم صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اور پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں 15 سال کے بعد آپ سے مل رہا ہوں۔ جب میں پہلی بار آپ کے پاس آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ اللہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں تجارت کے سلسلے میں بازار آیا ہوا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے میں آپ کے دواخانے کے سامنے درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گھوڑے کے پاس گرمی میں کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور دواخانے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اندر آ کر بیٹھ جائیے۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور دواخانے میں آ کر بیٹھ گیا۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی آپ کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، چلیے نا مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ بیٹا تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ حکیم صاحب آپ کی بیٹی کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ گئی ہے، وہ بھی بالکل اسی کی عمر کی ہے۔ آپ میری بات سن کر مسکرا دیے، یہ سوچ کر کہ کافی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے آپ سے کوئی دوائی لینی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا کہ حکیم صاحب 4 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، بہت ساری جگہوں سے علاج کروایا، لیکن ابھی صرف مایوسی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی توبہ استغفار کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھو کہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اولاد، مال و اسباب، غمی خوشی، زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی حکیم کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ اگر شفا ملتی ہے تو خدا کے حکم سے ملنی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوریاں بناتے جا رہے تھے۔ تمام دوائیں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ لفافوں میں ڈالی اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میرا نام عثمان ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر عثمان لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم عثمان لکھا، پھر دونوں لفافے ایک تھیلی میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لی، کیونکہ میں تو آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے آپ سے پوچھا کہ کتنے پیسے ہوئے تو آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ میرے زیادہ اصرار کرنے پر آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ اسی دوران وہاں کھڑے ایک شخص نے کہا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے کہ حکیم صاحب نے آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے انہیں دے دی ہے، اب وہ مزید رقم نہیں لے سکتے۔ میں کچھ دیر حیران ہوا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے، اور اس سادہ سے حکیم کا اپنے رب پر کتنا پختہ یقین ہے، اور یہ کتنا عظیم انسان ہے
میں نے جب گھر جا کر بیگم کو ساری بات بتائی اور دوائی دکھائی تو وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ہمارے لیے فرشتہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حکیم صاحب، آج میں الحمدللہ 3 بچوں کا باپ ہوں۔ خدا نے آپ کو ہماری مدد کے لیے وسیلہ بنایا۔ جب بھی میں بغداد آتا ہوں میں ہمیشہ آپ کے دواخانے پر آتا ہوں، لیکن ہمیشہ اسے بند ہی پایا۔ میں کل بھی آیا تھا لیکن آپ کا دواخانہ بند تھا۔ ایک آدمی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو 11 بجے لازمی پہنچ جائیے، اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا تو بتایا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 15 تاریخ کو ہونا تھی اور اس کی شادی کا سارا بندوبست میں نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا۔ میں نے اسے رقم دی تاکہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید سکے۔ اسے بخار تھا لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا اور اسی حالت میں شادی کی ساری چیزیں خریدتی رہی اور پھر ایک دن بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ طبیب کے پاس لے کر گئے تو پتہ چلا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے اور وہ اسی بے ہوشی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بھانجی کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے گھر پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلدی ہوئی تو سارا انتظام خود کریں گے اور اگر ابھی کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری درخواست ہے کہ آپ سب چیزوں کے لیے مجھے انکار نہیں کریں گے۔ حکیم صاحب یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور پھر بولے، عثمان صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے تو آج بیوی کے ہاتھ کی لکھی پرچی دیکھی تو گھر کے سامان کے ساتھ بیٹی کی شادی کا سامان لکھا ہوا تھا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی عثمان صاحب کو تھما دی۔ تاجر عثمان نے جب پرچی دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس پرچی پر لکھا تھا، خدا کا کام ہے اور خدا ہی جانے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ عثمان صاحب، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو بھی پرچی راشن لانے کے لیے بیگم نے دی ہو اس کا بندوبست نہ ہوا ہو۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں اس پاک رب کی رحمت پر حیران ہوں جو کیا کیا کرشمے دکھاتا ہے، اور پھر اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کی شادی کا بندوبست ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کہانی سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔